برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اٹھا ہے نور کے رخ سے نقاب صحرا میں، اٹھا ہے نور کے رخ سے نقاب صحرا میں، عروج پر ہے کوئی آفتاب صحرا میں۔ نبی نے چشم زمانہ کو صورت حیدر، نبی نے چشم زمانہ کو صورت حیدر، دکھا دیا ہے خود اپنا شباب صحرا میں۔ تپش تھی پاؤں میں لیکن جگر کباب ہوئے، تپش تھی پاؤں میں لیکن جگر کباب ہوئے، سلگ اٹھے کئی عالی جناب صحرا میں۔ اٹھا ہے ساقیے کوثر کا ہاتھ منبر پر، اٹھا ہے ساقیے کوثر کا ہاتھ منبر پر، دلوں کی مودتوں کی بٹے گی شراب صحرا میں۔ کسی کا چہرہ گلاب اور کسی پہ سنگ عذاب، ملے ہیں دونوں ثواب و عقاب صحرا میں۔ الست اولیٰ بکم اور اعتراف بلا، الست اولیٰ بکم اور اعتراف بلا، کمال کا تھا سوال و جواب صحرا میں۔ خدا کے آیا بلغ نے بھی تلاوت کی، کھلی ہے روئے علی کی کتاب صحرا میں۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ کی درخواست سے برائے سالی ثواب شرکاء کی ذاکرین حسنین کراچی میں صحیح کیا ہے۔ آپ سبھی نے بھی یاد رکھی سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین۔ لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الازل الی الابد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. ابتدا ہے عظیم اور دائمی رحمتوں والے پروردگار کے نام سے. وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے. جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لیتا ہے، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے. جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسے واپس ادا کرتا ہے. جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے. اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے میرے مولا کا. بہت ہی غور طلب جملے آگے آ رہے ہیں مومنات. اور محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو. گلے کا پھندا تنگ ہو جانے سے پہلے سانس لے لو. استغفر اللہ. اور سختی کے ساتھ ہنکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ. اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو تو پھر کسی اور کی بھی پند و توبیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی. صلوات بھیجیے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو ہمارا موضوع ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ضمن میں کہ میری امت کا بہترین عمل انتظار ہے. تو اس حدیث کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اس دور غیبت میں ہمارا اہم ترین فریضہ انتظار ہے. اور پھر شیعان علی کا کیسا افتخار ہے کہ ان کو منتظرین کا نام دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1185 سال طولانی غیبت، جو مزید بھی طولانی ہو سکتی ہے، تو یہ کیسے ختم کی جائے؟ کیا صرف عبادات، عزاداری اور نیک اعمال کافی ہیں؟ منتظرین کیسے ہونے چاہیے؟ غیبت کی تاریکیاں کیسے ختم ہوں گی؟ نور پروردگار کا ظہور کیسے ہوگا؟ کاش ہم انتظار کے ان مفاہیم کو سمجھ سکیں. تو مومنات، احادیث و روایات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ کسی کے آنے کی امید میں حرکت اور عمل کے ساتھ تیاری کرنے سے یہ انتظار ختم ہوگا. جیسا کہ ہم کسی عام مہمان کی آمد کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں.
ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھر کو سیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق، اپنے دل کو آمادہ کرتے ہیں اس کو ویلکم کہنے کے لیے. لیکن یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی عمل سامنے نہیں آ رہا. تو مرسل اعظم نے یہ کیوں فرمایا کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج؟ اس لیے کہ یہ بہترین عبادات میں سے، جب ہم حقیقی انتظار کی حالت میں ہوں گے تو ہم اپنی عبادات میں اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے، اپنی عزاداری کے بھی بہترین مقام کو حاصل کریں گے. نہ صرف یہ کہ ہم آئیں، مجلس سنیں، آنسو بہائیں اور واپس چلے جائیں. اور اس انتظار کو، اس عمل کو کہیں پر احادیث میں عظیم کہا گیا ہے، کہیں محبوب ترین کہا گیا ہے، اور کہیں بہترین عبادت کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب وہ ہستی ظہور فرمائے گی، پوری دنیا میں دین خدا نافذ ہو جائے گا، پوری دنیا عبادت گزار ہو جائے گی، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور پوری دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اور پوری انسانیت کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے. جتنی یہ ہماری بیماریاں ہیں، جتنی تکالیف ہیں، جتنے دکھ درد ہیں، سب مولا کے ظہور کی برکت سے، مولا کے وجود کی برکت سے یہ سب دکھ درد ختم ہو جائیں گے. تو سمجھ میں آیا کہ حقیقی انتظار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی عالمی حکومت کا پیش خیمہ ہے. بس مومنات، مختصراً اگر میں ایک جملے میں اس کو سمونا چاہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے مولا کے ظہور کے لیے حقیقی انتظار کی ضرورت ہے. حقیقی انتظار اتنا اہم ہے کہ اگر حقیقی انتظار نہیں ہوگا تو مولا کا ظہور لیٹ ہوتا جائے گا، اس غیبت میں تاخیر ہوتی چلی جائے گی. اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے خود بھی اس کو ختم کرنا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ مولا کے ظہور کی تیاری کیسی ہونی چاہیے. تو آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ جس طرح سے ان ممالک میں رہ کر کام کر رہے ہیں، آفرین ہے آپ پر کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ چیز ہماری نسلوں میں اسی طرح جاری اور ساری رہے، کیونکہ آزاداری میں آنے کا مقصد، آزاداری بپا کرنے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چند آنسو بہائیں، ثواب حاصل کریں. آنسوؤں کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ اپنے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر، اپنے سروں پر مل لیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں یہ آنسو لگیں گے وہ جگہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گی، آگ سے محفوظ رہے گی. یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہیں. بہت ان کا ثواب ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انتظار حقیقی کو بھی حاصل کرنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے، آج ہمارے بچے اور بچیاں کس راہ پر چل رہے ہیں. ان کو بھی اسی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے جس راستے پر آج آپ بزرگ گامزن ہیں. تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس راستے پر گامزن ہونا چاہیے، امام کے ظہور کی تیاری کرنی چاہیے. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد. تو بس مومنات، انتظار فرج کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمات میں عرض کیا تھا کہ حقیقی منتظر بننے کے لیے ہمیں باتقوا ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم استفادہ کر رہے ہیں
مولا علی علیہ السلام کے خطبے سے، اور یہ پہلی منزل ہے کہ ہم باتقوا ہو جائیں، اس کے بعد اگلی منازل ہیں۔ جب تک اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے، جب تک یہ قلب سلیم نہیں بنے گا، جب تک اس سے گناہوں کی نجاست دور نہیں ہوگی، تب تک ہم کوئی اگلا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کتنا پیار ہے آپ کو اپنے مولا علی سے، ذرا نعرہ لگا کے بتائیے۔ نعرے علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی اور یقیناً اسی طرح سے آپ کو مولا کے کلام سے بھی پیار ہے، محبت ہے۔ تو متقین کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں متقین وہ ہیں کہ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے، اور ان کو جنت کا ایسا یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے۔ تو گویا وہ اس وقت بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور ان کو دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کے دل غم زدہ و مخزون، اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہوتے ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم، اور نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائشیں حاصل کر لی، اور یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا، اس نے انہیں قیدی بنا لیا تو انہوں نے اپنے نفس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو دنیا سے چھڑا لیا۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے میرے مولا کا۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں تو یقیناً ہم بھی تقوی کی اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو مومنات، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آنسوؤں کی بہت قیمت ہے، اور مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ و زاری اتنی افضل عبادت ہے کہ کل کائنات عزادار امام بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسا عزادار ہونا چاہیے؟ عزادار کے معنی کیا ہیں؟ عزادار یعنی متقی، عزادار یعنی مجاہد، عزادار یعنی ہیہات من الذلہ، عزادار یعنی وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے والا، عزادار یعنی اپنے وقت کے امام عجل اللہ فرجہ شریف کا وفادار۔ تو بس مومنات، چلتے ہیں مکہ کی طرف، کہ جہاں میرے مولا مدینہ سے حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، لیکن جب وہاں پر میرے مولا نے دیکھا کہ حاجیوں کے روپ میں اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے مولا کو شہید کرنے کی غرض سے حاجی آئے ہوئے ہیں، تو میرے مولا نے حج کو عمرے سے بدل دیا 8 ذی الحج کو، کہ جب پوری دنیا سے حاجی مکہ کی طرف آ رہے تھے، میرا مولا اپنے حج کو عمرے میں بدل کر مکہ سے نکل رہا تھا۔ اور جب میرے مولا مدینہ سے نکلے تھے اور مسجد
نبی کی سمت روانہ ہوئے تھے تو راستے میں یزید ابن مفرق کے یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے. یہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیا مرتبہ ہے میرے مولا کا، کیا نیت تھی میرے مولا کی، کیا عزم تھا. یزید ابن مفرق ایک شاعر تھا اور اس میں شاعر نے خطرات کے باوجود اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے. شاعر کہتا ہے، جو مولا پڑھ رہے ہیں، میں ترجمہ پیش کر رہی ہوں. مولا فرماتے ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں کہ صبح کے وقت مجھ پر حملہ ہو یا رات کی تاریکی میں. اگر میں موت کے ڈر سے ذلت قبول کروں اور خطروں سے بچنے کی کوشش کروں تو مجھے یزید ابن مفرق نہ کہنا. یعنی یزید ابن مفرق نے چونکہ لکھے تھے اشعار. اور مولا نے جو وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا اس میں بھی حمد و ثنائے پروردگار، درود و سلام پیغمبر کے بعد مولا نے یعنی توحید، نبوت اور قیامت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا. بہت مختصر، میں ایک ایک جملے میں تمام چیزیں سمیٹ کر آگے بڑھ رہی ہوں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. تو مولا نے اس سفر کے مقاصد بیان کیے اور ان مقاصد میں سے میں صرف ایک جملہ یا دو جملے آپ کی خدمات میں پیش کرتی ہوں کہ مدینہ سے میرا نکلنا نہ خود پسندی اور تفریح کی غرض سے ہے، نہ فساد و ظلم و ستم میرا مقصد ہے. میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اور پھر میرے مولا عبداللہ ابن زبیر کی طرح چھپ چھپا کر مدینے سے نہیں نکلے، مخفی راستوں سے نہیں گئے، بلکہ معروف راستے کو استعمال کیا جس سے عام لوگ جایا کرتے تھے. اس راستے سے گئے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ آج حسین، آج جانے حسین، جانے مدینہ، آج مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. چھپ کر نہیں نکلے میرے مولا. اسی طرح جب مکہ سے نکلے ہیں تو مکہ سے بھی چھپ کر نہیں نکلے، سب کے سامنے نکلے. سب حاجی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے مولا کو روکنے کی کوشش کی. تو مختصراً بیان کروں کہ جب مکہ پہنچے تو عبداللہ ابن عمر بھی مستحب عمرے اور بعض ذاتی کاموں کی ادائیگی کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد اس نے وہاں سے مدینہ واپسی کا فیصلہ کر لیا. جب مدینہ واپسی کا فیصلہ کیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اب سنیں کہ امام کو مشورے دیے جا رہے ہیں. امام کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ یزید سے مصالحت کر لیں، اس کی بیعت کر لیں، طاغوت کی مخالفت اور جنگ و جدال نہ کریں، اس سے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے. تو امام علیہ السلام کو جتنے لوگوں نے منع کیا تھا سب کو ان کی فہم و بصیرت کے مطابق میرے مولا جواب دے رہے تھے. اسی طرح اس کو بھی جواب دیا. اس کو کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی پست اور حقیر ہے کہ یحییٰ ابن زکریا جیسے برگزیدہ اور عظیم نبی کا سر اقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا. کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیانی حصے میں 70 پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اور پھر اسی طرح خرید و فروخت اور روزمرہ کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. پھر آپ نے مزید فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، خدا سے ڈرو اور ہماری مدد اور نصرت سے کنارہ کش نہ ہو. شیخ صدوق نے ایک چیز اسی ضمن میں نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ مشورہ بے سود ہوتے دیکھا تو امام سے کہنے لگا، اے ابا عبداللہ، میری خواہش ہے کہ جدائی کے اس لمحے میں آپ کے بدن کے ان حصوں کو چوموں جسے رسول خدا چوما کرتے تھے. میں کہتی ہوں یہ کیسا شخص تھا. ایک طرف امام کو یزید کی بیعت کی دعوت دے رہا ہے، ایک طرف امام کو
وہاں سے نکلنے سے منع کر رہا ہے، دوسری طرف امام سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ بس امام نے اپنا کرتا اوپر کیا اور عبداللہ ابن عمر نے حضرت کے سینے کے کچھ نیچے کا حصہ 3 مرتبہ چوما اور روتے ہوئے کہا، استودعک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور الوداع کہتا ہوں، کیونکہ اس سفر میں آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کیسا شخص ہے کہ وہاں پر امام کی مدد نہیں کی، امام کے ساتھ نہیں چلا، بلکہ وہاں سے سیدھا مدینے گیا اور وہاں یزید کی بیعت کر لی اور اس سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، یعنی حزب اللہ کو چھوڑ کر حزب شیطان سے جا ملا۔ ریا اور دکھاوے کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا سینہ چومتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا عبداللہ ابن عمر کیسا شخص ہے، ایک طرف ریاکاری کرتے ہوئے امام علیہ السلام کے سینہ اقدس کو بوسے دیتا ہے، دوسری طرف امام کو ان کے قتل ہونے کی خبر دیتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی حدیث پیغمبر سے باخبر ہونے کی شہادت دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا کہ آپ اس سفر میں قتل کر دیے جائیں گے، تو اس کے باوجود امام کا ساتھ نہیں دیتا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو ان کی نصرت و مدد نہ کرے گا وہ ذلت و خواری سے دوچار ہوگا، جانتا ہے سب۔ اور پھر امام علیہ السلام نے بھی اس پر اپنی حجت تمام کی، اس کو بتایا کہ خدا سے ڈرو اور ہماری مدد ترک نہ کرو۔ تو مومنات، پہچاننے کی ضرورت ہے عبداللہ ابن عمر اور اس جیسے افراد کو۔ امام وقت یعنی وقت کے حسین کی مدد کی بجائے اگر ہم صرف ان کے غم میں روتے رہیں اور گریہ ازاری کرتے رہیں، لیکن در پردہ یزیدیوں اور طاغوتیوں سے پیمانے عہد و وفا باندھے ہوئے ہوں تو ہمارے اس گریے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہمیں۔ اب ایک طرف یہ عبداللہ ابن عمر کا کردار ہے، دوسری طرف مولا کے سفیر اور قاصد ہیں، ان کا کردار دیکھیے، جو مولا سے مخلص ہیں، جو اس وقت کے حسین سے مخلص تھے، ان کا کردار دیکھتے ہوئے ہمیں آج کے حسین سے مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ جناب مسلم ہیں جو ظالم حاکم کے دربار میں بھی کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کر رہے، اور جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم ایک تھا۔ جب میرے مولا کو جناب مسلم علیہ السلام کو کوفہ میں امیر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، میں پوری شہادت نہیں بیان کروں گی، مختصراً میں سب چیزیں چھوڑ کے آگے بڑھ رہی ہوں۔ جب حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے امیر کو سلام کرو، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا امیر ہے، اس کو سلام کرو، تو میرے مولا مسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کیا اور کہا کہ میرا امیر صرف حسین ہے، اور اونچی آواز سے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ کربلا کا پہلا پیاسا شہید ہے جس کا نام مسلم ہے، اور مومنات، جناب مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، جناب مسلم کی لاش کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد میرے مولا کو راستے میں یہ خبر ملی، جب 2 سوار آئے کوفہ کی جانب سے، میرے مولا نے پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو اس وقت جب مولا کو پتہ چلا کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، تو میرے مولا نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا اور اپنی گود میں لیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے، تو ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے، ماموں آپ میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ ارے میں کہوں گی آج مسلم کی یتیمہ کے سر پر تو حسین کا ہاتھ ہے، حسین جیسے امام کا ہاتھ ہے، لیکن جب کل حسین شہید کر دیے جائیں گے تو ان کی سکینہ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، ارے بلکہ سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر باپ کے لاشے سے جدا کیا جائے گا۔
ارے سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے، اور دوسری طرف مسلم وہ ہیں جن کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی، مومنات جن کے بچے در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد قید ہوئے، پیاسے ذبح کر دیے گئے، اور ان کی بیٹی عاتقہ ارے شام غریبہ میں زندہ پامال ہو گئی۔ ارے جب زینب و ام کلثوم بچوں کو جمع کر رہی تھی، جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھاڑی کے پاس پہنچی، کیا دیکھا ایک بچی پڑی ہے، کہا یہ عاتقہ ہے، لیکن جب غور سے دیکھا شام غریبہ کے گپ اندھیرے میں اس بچی کا لاشا پامال تھا، اور بچی خدا کو پیاری ہو چکی تھی۔ ارے مسلم کی نسل ختم ہو گئی، ارے مسلم کا کوئی باقی نہیں رہا، لیکن مسلم نے چونکہ حسین پر امام وقت پر جان قربان کی تھی، حسین کے بچے امام وقت پر قربان ہوئے تھے، لہذا آج بھی مسلم کا نام زندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد، بحق امام زمانہ علیہ السلام، بحق شہادہ معصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ۔ میرے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کے انجام دہی میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمانا، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور میرے اللہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمانا۔ تمام مومنات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کے دامان مراد کو بھر دے، سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اگر ہم کی طرف پلٹیں تو تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ۔ بار الہ جس عمل خیر کے بجا لانے کا ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ اے اللہ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان سے ہم نوا نہ ہو سکا، ان سے بھی درگزر فرمانا۔ پروردگارا تو آنکھوں کے تنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔ اور مومنات سب سے پہلی دعا ہماری ظہور امام سے متعلق ہونی چاہیے۔ انتظار حقیقی میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب بھی دعا کریں پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور سلامتی کی دعا کریں۔ مختصراً آپ کہہ سکتی ہیں اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ، اور اس کے بعد اپنی دعائیں کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماتم حسین۔